یہ کہنا اگر اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ تو ہم ایک سوال کر رہے ہیں آپ سے، پیٹ میں درد ہے تو پھر دکھائی کہیں نہیں دیتا؟ بتاؤ کس کے پیٹ کا درد دکھائی دیتا؟ اور سب مانتے کہ پیٹ میں درد ہے، ہو رہا، لوگ تڑپتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، برا حال ہے کہ بھیا پیٹ میں درد بہت ہے، تڑپ رہے لیکن درد تو اگر دکھائی نہیں دیتے تو کب مانیں گے؟ نہیں۔ چلو اور آگے بڑھو۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے ہمارے پیر و مرشد حضور بحر العرفان مفتی آفاق علیہ رحمت و رضوان کے سامنے ایک جملہ ایسے ہی کہا، اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے؟ بہت پہلے کی بات ہے۔ تو حضرت نے بڑی محبت سے ان کی باتیں سنی اور اس کے بعد فرمایا، یہ بتاؤ تم نے سائنس پڑھی ہے، سب کچھ پڑھا ہے، یہ بتاؤ سب سے زیادہ پاورفل کیا چیز ہے؟ کہنے لگے ہم نے جو بہت پاورفل چیز پڑھی وہ کیا ہے؟ لائٹ ہے۔ لائٹ پاور، لائٹ پاور ہے نا، سیکنڈ میں نہ جانے کتنی دور، کہاں سے کہاں تک اس کی رفتار کتنی دور پہنچتی ہے۔ لیکن ان ننگے تار پر 33,000 30,000 اور 11,000 کی لائنیں جانی، بتاؤ کس نے بتی دیکھی؟ بتاؤ اتنے لوگ بیٹھے، بتی دیکھی آج تک؟ کوئی دیکھی نہیں، تار بند اور جو کہا ہے کہ ہم منیے ہی نہیں، تو ہاں لگا، چلو پکڑی ہاں لگا، نہیں دکھا رہے تو منیے ہی نہیں، دکھائے نہ رہی تو ہم منیے ہی نہیں، نہیں منیے تو چلو بھیا 11,000 لائن کا فاصلہ پہنچو۔ تو سنیے، لائٹ ایک انسان نے بنائی لیکن پھر بھی دکھائی نہیں دیتی، لیکن پھر بھی کوئی لائٹ کا انکار بولیے نہیں کر سکتا۔ پھر کیا ہے؟ پھر لائٹ تو نہیں دکھ سکتی، حضرت ہمارے فرمانے لگے لائٹ مت دیکھو، اس کے جلوے دیکھو۔ کبھی لال کلر کی آپ لائٹ لگائیے، لال جلوے دیکھیے، ہرے کلر کی لائٹ لگائیے، ہرے کلر کے جلوے دیکھیے، نیلی پیلی جیسی آپ لگاتے جائیں گے بلفیاں ویسے ہی روشنی۔ اب لائٹ تو نہیں دکھ رہی لیکن اس کے جلوے دکھ رہے ہیں۔ فرمایا جلوے دیکھو، اگر انسان ایک ایسی چیز بنا سکتا ہے جو دکھ نہیں سکتی، صرف جلوے دیکھو، تو میرے رب کی شان تو یہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کو کوئی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ ایک تجلی موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ اللہ نے دکھائی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو تو ہم ان آنکھوں سے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کی قدرت کے جلوے دیکھو، زمین کا بچھونا دیکھو، آسمان کا شامیانہ دیکھو، چاند اور سورج کی چمک و دمک دیکھو، تاروں کی یہ کہکشاں دیکھو، اور سبحان اللہ یہ انسانوں کی مخلوق، جانور، انسان، تمام مخلوقات کو دیکھو۔ اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ کی قدرت کے جلوے دیکھتے ہیں، اور ہم اللہ کو بھی دیکھیں گے۔ حدیث میں آیا، بخاری میں آیا، میرے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جنت میں جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ یہ کہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو عرض کیا صحابہ نے، حضور کیسے اللہ کا دیدار ہوگا؟ آج کل جب کوئی آتا ہے تو بھیڑ اتنی لگ جاتی ہے ایک دوسرے دیکھنے میں، ایک دوسرے کو سے کیا ہوگا؟ کوئی دقت تو نہیں ہوگی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، سنو، جب آسمان پہ بادل نہ ہو، سورج نکلا ہو، چمک رہا ہو، دیکھنے میں کسی کو کوئی دقت ہوتی؟ سب کو دکھائی دے۔ 14ویں چاند کا چاند نکلا ہو، 14ویں رات کا، اور صاحب دیکھنے میں کوئی اگر بادل نہ ہو، دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی؟ تو فرمایا جس طریقے سے تم چاند اور سورج کو آسانی سے دیکھتے ہو، کسی کو کوئی دقت نہیں ہوتی، بلا تشبیہ و تمثیل، اسی طریقے سے کل قیامت میں جنت میں تم اپنے رب کا دیدار کرو گے اور دیکھنے میں کسی کو کوئی دقت کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ہمارے رب کا دیدار ہمیں آپ کو جنت میں ہوگا۔ تو اب جو یہ کہہ رہے ہیں دکھائی نہیں دیتا، تو دکھائی تو بہت سی چیزیں نہیں دیتی ہیں، نیری چیزیں ایسی جو ہمیں آپ کو ایسے نیرے کٹاڑو ہیں جو دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ پھر مائکروسکوپ سے دیکھو تو کچھ کا کچھ دکھانے لگتا ہے، کچھ کا کچھ دکھانے لگتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اگر اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں جن سے ہم دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہکنے بھٹکنے سے محفوظ فرمائے۔ یہ اللہ والے، یہ سبحان اللہ